دستخط کر چکے ہیں۔ پاکستان کے اکابرین جن میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان صاحب، پروفیسر ساجد میر، علامہ ساجد علی نقوی، ان تمام حضرات کے اس پیغام پاکستان کے فتویٰ اور بیانیہ پر دستخط ہے۔ پھر اس پیغام پاکستان کے بیانیہ پر امام حرم کعبہ اور شیخ الازہر انہوں نے بھی دستخط کیے، بلکہ الازہر شریف سے پیغام پاکستان عربی زبان میں بھی شائع ہوا۔ پیغام پاکستان کیا ہے؟ پیغام پاکستان قرآن و سنت کی روشنی میں جو انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے ایک متفقہ فتویٰ ہے جو میثاق مکہ رابطہ عالم اسلامی نے مکہ المکرمہ سے جاری کیا، جو شیخ الازہر اور پوپ فرانسس نے ایک دستاویز جاری کی ابوظہبی سے۔ پیغام پاکستان اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ علماء امت کے متفقہ جو نکات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے اس پر ایک متفقہ بیانیہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی سطح پر کسی بھی گروہ، جماعت یا جتھے یا فرد کو مسلح جد و جہد کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام، ریاستی اداروں، پاکستان کی فوج، سلامتی کے اداروں پر حملے کرنا یہ نہ صرف یہ کہ غیر شرعی ہے بلکہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ پیغام پاکستان تمام مکاتب فکر اور تمام مذاہب کو آئین اور قانون کی روشنی میں جو ان کے حقوق طے ہیں وہ جینے کا حق دیتا ہے۔ پیغام پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور تمام مذاہب کے قائدین نے ریاست پاکستان کو یہ ذمہ داری، ریاست پاکستان کی اس ذمہ داری کو تسلیم کیا ہے کہ ملک میں امن و امان کے حوالے سے وہ جو اقدامات بھی اٹھائے اس میں ہم ان کے معاون ہوں گے جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں گے۔ آئین پاکستان کی اساس کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور قرآن و سنت کے تابع ہے اور پاکستان میں کوئی بھی ایسی قانون سازی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ ہمارے فوج کے جوان اپنی شہادتیں خواہ وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، خواہ وہ بلوچستان میں ہوں، خواہ وہ پنجاب میں ہوں یا سندھ میں ہوں، وہ اپنی شہادتیں دے کر پاکستان کی بنیاد کو اور پاکستان کے امن اور استحکام کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میاں والی میں کوشش کی گئی کہ پاکستان کی جو ایئر بیس ہے اس پر حملہ میں کہ پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ الحمدللہ ہماری فوج، سلامتی کے اداروں، فضائیہ کے جوانوں نے اسے ناکام بنایا۔ پوری قوم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پیغام پاکستان کے بیانیے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا فتویٰ صادر کرے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک منظم پلان ہے کہ مسلم دنیا کے وہ ممالک جو مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ان کو کمزور کیا جائے۔ اس لیے ان ملکوں کے اندر فرقہ وارانہ اور نسلی اور مختلف عصبیتوں کو ہوا دی جاتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ نے خواہ وہ کوئی بھی فرقہ وارانہ تشدد کی سازش ہوئی ہے یا مسلم مسیحی یا اور دیگر مذاہب سے تصادم کی، اس کو مل کر ناکام بنایا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر سے ایک آواز ہے
انتہا پسندی اور دہشت گردی کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام بے گناہوں کو قتل کرنے والوں سے بری ہے، اور قرآن کا یہ حکم پوری دنیا کے سامنے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی طرح واضح ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، کسی ایک جان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آج جہاں ہمیں پیغام پاکستان کے ذریعے وحدت کا پیغام دیا ہے، وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں اور جو امت مسلمہ کے مصائب ہیں، خواہ وہ فلسطین ہے، کشمیر ہے یا دیگر مسائل ہیں، اس کا حل بھی وحدت امت میں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم OIC کے اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض چلے گئے ہیں۔ کل عرب لیگ کا اجلاس بھی ریاض میں ہو رہا ہے، پرسوں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے۔ پوری مسلم امہ اور عالمی دنیا کی نظریں ریاض کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اور ہماری توقع ہے اور ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ریاض سے ہماری مسلم قیادت کو ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق دے جس سے مسلم امہ کے یہ جو زخموں سے خون بہہ رہا ہے، اس پر صرف مرہم پٹی نہ ہو بلکہ اس کا مستقل حل نکلے۔ فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار ریاست ملے جس کا دارالخلافہ القدس ہو۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک بے بنیاد پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے اپنی پالیسی کو فلسطین کے مسئلے پر تبدیل کیا ہے، پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے دی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ کل ہمارے وزیر اعظم نے یہ بات دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ جس طرح فرعون اپنے دور میں بچوں کا قتل عام کر رہا تھا، آج اسرائیلی بھی اسی طرح بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اور مسئلہ فلسطین پر دو ٹوک موقف کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ OIC کے سربراہی اجلاس میں بھی پاکستان اپنے موقف کو بھرپور انداز میں بیان کرے گا، اور یہ ریاست پاکستان کا موقف ہے جس کا وزیر اعظم اور ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر نے فلسطین کے سفیر کے ساتھ اور کور کمانڈر میٹنگ کے بعد اپنے موقف میں اظہار کیا ہے۔ سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب عالم اسلام کے 57 ممالک میں سے واحد آرمی چیف اور سپہ سالار ہیں جنہوں نے فلسطین کے سفیر سے ملاقات کر کے یا فلسطینیوں سے ملاقات کر کے ان پر اپنے موقف کو، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف ہے، نہ صرف یہ کہ ان کو بتایا بلکہ جو ممکن تعاون ہے اس کا اعلان کیا، اور اب تک پاکستان سے 2 جہاز الحمدللہ امدادی سامان لے کر، جس میں پاک فوج اور حکومت دونوں کا حصہ ہے، پاک فوج کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے مصر پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت ایک ہی راستہ ہے مصر سے جو سامان لے کر غزہ جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ بربریت، وحشت، سفاکیت ختم ہو اور فلسطینی اپنے گھروں میں بسیں، اور وہ دن قریب آئے جب ہم سب جا کر القدس شریف میں اور الاقصی میں 2 نفل ادا کر سکیں۔ یہ میری چند گزارشات تھی۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو؟ پاک فوج کے افسران ہو، جوان ہو، شہید ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک الگ قسم کی جو ہے ایک وار چل رہی ہے، تو ان قربانیوں کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ عناصر ہیں جو ہندوستان میں یا پاکستان دشمن ممالک میں بیٹھ کے اس طرح کی سوشل میڈیا پر کمپین چلاتے ہیں، اور کچھ ہمارے دانستہ یا نادانستہ طور پر لوگ ہیں جو اس کا حصہ بنتے ہیں۔ میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج یہ قوم اور فوج کا اتحاد نہ ہوتا تو جو 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی لہر آئی تھی، آج ہمارا حال بھی لیبیا اور عراق اور یمن اور اس جیسا ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس ایک مضبوط فوج ہے، آپ کے سلامتی کے ادارے مضبوط ہیں اور قوم اور فوج کا اتحاد ہے، اور یہ جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور اپنے شہداء کو اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے
یہ میرا